ماہ رمضان ہے جب سے ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں ہیں چھائی ہوئی۔ حق تعالی نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں، ایک رمضان دنیا میں کیا آ گئے، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ شرعی اعتبار سے اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت، اور تیسرا اعتکاف نفل یا مستحب۔ اب آپ ان کی تعریفات توجہ سے سماعت فرما لیجئے، کیونکہ ان کے ساتھ احکام بھی پھر تبدیل ہو جائیں گے۔ جو رمضان المبارک میں معروف اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ اور سنت اعتکاف کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے اس کو مقرر کرنے سے قبل رمضان المبارک کے تینوں عشروں میں اعتکاف فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب آپ کو یہ واضح فرما دیا کہ اعتکاف بیٹھنے کی جو سب سے بڑی طلب اور چاہت ہے وہ ہے ایک عظیم الشان دولت کا حصول، اور اس دولت کا نام ہے لیلۃ القدر، جو اللہ کریم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ تو اس کی تلاش کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ اعتکاف فرمائے، اور پھر تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہم سنت اعتکاف کی بات کر رہے ہیں، تو سنت اعتکاف کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کفایہ کو سمجھتے ہیں نا؟ کہ ایک محلے، ایک کالونی، ایک بستی، ایک دیہات، اتنے ایریے میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لے گا تو پورے علاقے کی طرف سے یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر سب کے اوپر سنت کے ادا نہ کرنے کا وبال یا بوجھ رہے گا۔ اس کے لیے یہ تمام شرائط جو میں نے پہلے عرض کی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی رمضان المبارک کا ہونا، آخری عشرے کا ہونا، اور پھر یہ 4 جو ارکان ذکر کیے ہیں، نیت، انسان کا مسلمان اور عاقل ہونا، اور اگر مرد اعتکاف کر رہا ہے تو مسجد کا ہونا، جامع مسجد کا جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اور اگر جمعہ پڑھے جانے والی نماز مسجد ہے تو وہ اور زیادہ اعلیٰ ہے، اور زیادہ بہترین ہے۔ پھر انسان کا مسجد میں ہونا۔ اعتکاف کی دوسری قسم کا نام ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف ہوتا ہے جب انسان کسی معاملے میں، کسی کام کے لیے، کسی مشکل کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری یہ مشکل دور ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو میں بطور شکرانہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ پھر وہ جتنے دن کے لیے آپ نیت کرتے ہیں اتنے دن کا اعتکاف آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ جب بھی اس کو ادا کریں گے، ادا کیے بغیر آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ تیسری قسم اعتکاف کی میں نے عرض کی کہ مستحب
اعتکاف یا نفل اعتکاف یہ دونوں ایک ہی طرح کا اعتکاف ہے. بس میں نے نام وضاحت کے لیے دونوں لے دیے کہ جس کو مستحب اعتکاف کہتے ہیں اسی کو نفل اعتکاف کہتے ہیں. جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کا ہونا اور پھر روزے کا ہونا اور آخری عشرے کا ہونا ضروری ہے. واجب اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ روزے کا ہونا ضروری ہے. واجب اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوگا، البتہ رمضان المبارک کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ خود اگر انتخاب کریں رمضان المبارک میں اپنے واجب اعتکاف کی ادائیگی کا تو یہ بہت اچھا ہے. آپ کو جو ثمرات ملیں گے، جو فوائد ملیں گے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گے، اتنا ہی گنا جتنا کہ ہم باقی عبادات کا ذکر کرتے ہیں. اب رہی بات نفل اعتکاف کی، تو نفل اعتکاف میں نہ رمضان المبارک کا ہونا ضروری ہے اور نہ روزے کا ہونا ضروری ہے، اور نہ اس کے لیے مدت مقرر ہے. واجب میں مدت آپ خود مقرر کرتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن، کتنے دن کا اعتکاف آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جتنی منت مانی ہوگی اتنا ہی آپ پہ لازم ہوگا. اور سنت میں آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہوگا، جبکہ مستحب اور نفل اعتکاف میں مدت کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. جی آپ جس وقت چاہیں، جتنے وقت کے لیے چاہیں آپ یہ اعتکاف کر سکتے ہیں. چاہیں تو آپ چند گھڑیوں کا اعتکاف کریں، چاہیں کچھ گھنٹوں کا کریں، چاہیں 1 دن رات کا کریں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. اور پھر جو نفل اعتکاف ہے اس کے لیے روزے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ٹائم ہی مقرر نہیں ہے. کیونکہ روزہ جو ہو ہے وہ تو پورے دن کا ہوگا، اور اگر اس کی قید ہوتی تو پھر نفل اعتکاف بھی ایک پورے دن کے لیے کم از کم ہو جاتا. تو اس کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے. نفل اعتکاف اس طرح ہوگا کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی آپ دعا پڑھتے ہیں، تو ساتھ ہی آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، جتنا وقت آپ مسجد میں ہیں، مسجد کی حدود کا مطلب ہے وہ مقامات جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، درس ہوتا ہے، مسجد کے ان کاموں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مسجد نہیں ہے. اور کام کا مطلب ہے کہ جیسے سٹور ہے مسجد کا، یا حجرہ ہے امام صاحب کا، یا وضو گاہ ہے، یا واش رومز ہیں. یہ جگہ ویسے تو مسجد کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، لیکن حکماً یہ مسجد نہیں ہوتی، یہ دیگر کاموں کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، جہاں آپ نے عبادت کرنی ہے، خواہ آپ تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، فرض نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، جس ایک جگہ پہ آپ جا کے بیٹھے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وہاں کی نیت کریں گے آپ، وہ مسجد ہوگی، اور اس مسجد کے اندر آپ جتنا وقت رہیں گے آپ کا وہ اعتکاف جاری رہے گا. جب آپ وہاں سے موو کرتے ہیں، خواہ آپ وضو کے لیے وہاں سے باہر نکلتے ہیں یا ویسے گھر لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تو جو ہی آپ مسجد کی حدود سے باہر آئیں گے خود بخود آپ کا اعتکاف وہ ختم ہو جائے گا. اتنا ہی آپ بے شک دن میں 10 مرتبہ مسجد میں جائیں، نماز کے لیے جائیں، 10 مرتبہ آپ اعتکاف نفل کی نیت کریں، اتنے ہی مرتبہ آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے، خواہ وہ 2 گھڑیوں کے لیے ہی کیوں نہ جانا ہو.